مطالعے کی ہم بات کر رہے تھے. مطالعہ جو ہے اچھا پڑھنے کا شوق ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں ہمارے پاس آتے ہیں پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی مقصد ایسا خاص نہیں ہوتا کہ وہ پڑھ کیوں رہے ہیں. پیچھے پریشر ہوتا ہے کہ والدین نے کہہ رکھا ہے یا ڈگری حاصل کرنی ہے, اس وجہ سے پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جو سب سے پہلے تو میرے خیال سے اس بات کو دیکھیں نا کہ پڑھنا جو ہے وہ اس کا مسئلہ ہے یا نہیں. اچھا ڈگری نہیں ملے گی آپ کے لیے, یہ بظاہر اتنا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کتاب پڑھ رہا ہے اور اس کے لیے اس کا مسئلہ ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے وہ ایک اچھا کارپینٹر بن جائے, ہو سکتا ہے وہ اچھا ٹیلر بن جائے, بالکل ایسے. لیکن کیا آپ کے زمانے میں ایک اچھے ٹیلر کو, ایک اچھے کارپینٹر کو زندگی جینے کے وہ وسائل حاصل ہوتے ہیں جو دنیا جس کو سٹینڈرڈ کہتی ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے رشتہ لینا ہے. ابھی آپ بولو کہ جی آپ کی پڑھائی کیا ہے, آپ کو میں میٹرک پاس ہوں لیکن میں بہت اچھا کارپینٹر ہوں, تو کیا آپ کو پرائیورٹی ملے گی؟ تو دنیا مل کے بھی تو طے کرتی ہے نا کہ کس چیز کو شاباشی دینی ہے, کس چیز کو انکریج کرنا ہے, اور جو چیز زیادہ انکریج ہوتی ہے اس کو زیادہ موقع ملتا ہے آگے بڑھنے کا. اچھا ایک امپورٹنٹ بات یہ بتا, ریسنٹلی میں بلاگ دیکھ رہا تھا, تو لڑکا چائنا میں, وہ چائنا کی سماج کو دکھاتا ہے کہ وہاں پہ لوگ کس طرح رہتے ہیں, لوگوں کے زندگی کے بنیادی تصورات کیا ہیں. تو ایک دن وہ کسی مچھلی مارکیٹ میں گیا, انتہائی حسین لڑکیاں جو ہے مچھلیاں بیچ رہی تھیں چائنا میں. چائنا میں کیا وجہ؟ مچھلی مارکیٹ میں. اچھا وجہ یہ تھی, اس نے کہا کہ ان کے ہاں کام کا کانسیپٹ جو ہے وہ ان کمپیریزن ٹو اور سوسائٹی, پاکستانی سوسائٹی بالکل مختلف ہے. کیسے؟ ٹھیک ہے, یہاں پہ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ مچھلی بیچتے ہو یا آپ کیلے بیچتے ہو یا آپ ہوائی جہاز بیچتے ہو. آپ کام کرتے چائنا میں, آپ کام کرتے ہو نا, تو آپ جو ہے وہ اتنے ہی رسپیکٹیبل ہو. ارننگ کتنی ہے آپ کی, کام کچھ بھی کرتے ہو یہ میٹر کرتا ہے. ارننگ کتنی ہے, آپ کام کرتے ہو, رائٹ. کوئی بھی ارننگ بھی میٹر نہیں ہے, ارننگ میٹر نہیں ہے, ورکنگ مین ہونا میٹر ہے. نہیں آپ کام کرتے ہو, آپ یوز لیس نہیں ہو. اتفاق ہے, میں آج ایک نا یعنی آپ یوز لیس نہیں ہو اور آپ کسی اور پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا, تو اس میں نا کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی پروگرام ہے, مرد و خواتین کا مشترکہ پروگرام ہے, لیکن جب بیٹھنے کی باری آتی ہے تصویر کے لیے یا ورک شاپ میں کہیں سیٹوں کی کمی پڑ جائے تو عورتوں کو پرائورٹی کیا, خاتون ہے اس کو بٹھایا جائے. بھائی یہی عورتیں یہ کہہ کر اس ورک شاپ میں شریک ہیں کہ مرد اور عورت کے حقوق برابر ہیں, مرد اور عورت کا مقام برابر ہے, مرتبہ برابر ہے, طاقت برابر ہے, اور ہم سب لوگ ایک جیسے ہیں. تو پھر اس کو سیٹ حاصل کرنے میں یہ بات کیوں نظر نہیں آتی, اور تم مردوں کو سیٹ دیتے ہوئے غیرت کیوں نہیں آتی کہ تم بولو نہیں ہم برابر ہیں, تو جو پہلے آیا اس کی سیٹ ہونی چاہیے. یہ ورک شاپ کس چیز کی ہو رہی ہے؟ یہ اس چیز کی ہو رہی ہے کہ دونوں قوتیں برابر کی ہیں. اچھا تو ورک شاپ ہو رہی ہے اور کنکلوژن یہ ہے, جی ہاں, وہ سیٹوں پہ عورت جو ہے اس کو پہلے جگہ مل جائے گی. تو یہ تو ہمارے معاشرے کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے. میرے ذہن میں ایک نقطہ آ رہا ہے جو پچھلے کئی دنوں سے میں اس پہ غور کر رہا ہوں, خاص طور پہ نا نوجوان لڑکوں میں. مثال کے طور پہ جان ایلیا ایک دم سے مقبول ہوئے ہیں. اچھا یہ مجھے نہیں لگ رہا, آپ کلکس کی بنیاد پر چلے جائیں, یعنی جو انٹرنیٹ کی اسٹڈی ہے اس کی بنیاد پہ بھی چلے جائیں, تو یہ پچھلے 10 برسوں میں ایک دم زیادہ, 2010 تک تو اتنا معروف نام نہیں تھا یہ, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہوا. اس کے پیچھے بھی کون سی چیزیں زیادہ معروف ہے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں. یوں جو تکتا ہے آسمان کو, کوئی رہتا ہے کیا, کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا, کوئی گھسا ہوا ہے زمین میں کیا, کوئی بہہ رہا ہے پانی میں کیا. یہ جو کیفیت ہے نوجوانوں کی, بیٹھے بیٹھے دکھی ہو گئے اور ایک خاص غم کی کیفیت میں ہے. نوجوان ہے وہ کسی بوڑھے سے زیادہ غم میں نظر آ رہا ہے. یہ کیا چیز ہے, کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اچھا اس کا سب سے بڑا مقصد اصل میں ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا, ماضی سے شروع کرنا پڑے گا. ماضی سے شروع کریں گے. اصل میں پہلے تبدیلی جو ہے نا سماج میں ہے نا, وہ جس گریجول پروسیس کے ساتھ آتی ہے, پروسیس تھوڑا سلو تھا, ٹھیک ہے نا, بہت آہستہ آہستہ تبدیلی. لیکن پچھلے 10-20 سالوں کے اندر چینج اتنا ریپڈلی آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, چینج ریپڈ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یو آر ناٹ enough competent to adopt those changes and make your life accordingly. آپ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ان چینجز کو آپ اتنی جلدی پک کریں اور پھر ان چینجز کی بنیاد پر اپنی زندگی کو بنائیں. اچھا اس میں ایک چیز یہ کہ آپ کی جو پالیٹکس ہے اس نے اپنا رول صحیح سے پلے نہیں کیا, نے آپ کو اتنا باشعور نہیں کیا. یعنی بیرونی چیزیں ہیں نا, میں آپ خود سے کنسرن, یعنی آپ اپنی ذات میں ہو, آپ کی باہر کی چیزیں جو اثر انداز ہو رہی ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز جو آپ ہی کی ذات میں بلانگ کرتی ہے. ذات کا تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شعور جو ہے وہ اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتا کہ انسان ان چیزوں کو سوچے جو اس کا مسئلہ ہے, صحیح ہے نا. یا تو
جو فریم بنا دیا ہے سماج کا, وہ فریم ایسا بنا دیا ہے کہ آپ اپنے لیے سوچنے کو تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی آپ ایک بندہ سوچ رہا تو پریشان ہے نا, سوچ ہی نہیں رہا تو پریشانی کیا ہے. یعنی وہ جس چیز کو سوچ کے پریشان ہے وہ اس کی ہے نہیں, اٹ از ناٹ ہز ورک آف ڈو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افیکٹڈ ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک آزاد مرد کے بارے میں کہہ رہا ہے, افیکٹڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اصل میں آزاد معاشرے کا ڈر نہیں ہے, کہہ سکتے ہیں. میں تمہیں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, یعنی وہ سوشل اسکلڈ ہو, پروڈکٹیو ہو, کچھ بھی ہو, کچھ بھی نہیں, سمجھو میری بات کو سمجھو, کچھ بھی نہیں ہے, اس کو معاشرے کا ڈر نہیں ہے, اس کو یہ پتا ہے میں یہ والی پینٹ پہنوں گا لوگ کیا کہیں گے, دوست کیا کہیں گے, جا کہاں رہا ہوں, اس کو فرق نہیں پڑ رہا, اس کو اس سے پرواہ نہیں کہ رات کے 3 بجے آؤں گا اماں کیا بولیں گے, ابا کیا کہیں گے. یعنی ایک ایسا بندہ ہے جو کم از کم اپنے خیالات کی حد تک تو انڈیپینڈنٹ ہے. ایسا بندہ تو سوسائٹی کے ان چکروں کے چکر میں پڑ ہی نہیں رہا, تو وہ کیوں غمگین ہے بھائی, وہ بھی ٹینشن میں ہے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. میں یہی آپ سے کہہ رہا تھا کہ ماضی سے شروع کریں, تو اصل میں چینجز اتنے زیادہ تیزی سے ہو رہے ہیں. اچھا, ایک تو یہ چینج جو تبدیلی جس ریپڈ طریقے سے آ رہی ہے وہ, اور دوسری اس کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ اکنامیکل بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی بہت بڑی وجہ آپ کی جو نوجوان جو ہے اس کے کرائسس کے سر ایک بندہ آڈی میں آ رہا ہے, ڈی ایچ اے میں میری اس سے ملاقات ہوتی ہے, A5 اس کے پاس ہے, والیٹ میں اس کے پاس کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ پڑے ہوئے ہیں, پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے, اس کے باوجود وہ بیٹھ کے چرس والا سگریٹ پی رہا ہے اور وہ ایک خاص قسم کے غم میں مبتلا ہے. میں اس سے بات کرتا ہوں, یار اکبر تجھے کیا ہوا ہے, تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ یار آئی ڈونٹ نو ڈوڈ, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یار, پچھلے 10 دن سے ایک عجیب سی بے چینی. اس کو کیسے آپ جوڑو گے اکنامیکلی؟ اچھا, اکانومی میں آہستہ آہستہ ہم آگے چلتے ہیں نا, ایک دم ساری چیزیں خلطے میں آپ ایک دم سے آ جاؤ, میں کہتا ہوں جس مسئلے پر میں بات کروں اس پہ آ جاؤ ایک دم. اچھا, اگر ایک دم آتے ہیں تو اصل میں مقصد یہ کا فقدان. ہاں ٹھیک ہے, یہ بات یعنی اگر کنکلوسیولی بات کریں تو مقصد یہ بات ریلیٹ کرتی ہے. میں اصل میں ایبسرڈٹی, یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس کو فلسفی اور سائیکالوجی کی زبان میں ایبسرڈٹی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کیا مطلب اس کا؟ لامعنویت, بے معنی زندگی ہونا, یا زندگی میں وہ دلچسپی نہ ہونا, یا غیر سنجیدہ چیزوں کے بارے میں سنجیدہ ہونا اور سنجیدہ چیزوں کے بارے میں غیر سنجیدہ ہونا. اوکے, ایموشنلی آپ اسٹیبل نہیں ہے. پچھلے 4-5 دنوں سے ایک چیز میں پڑھ رہا تھا جو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بتائی نا, پروکریسٹینیشن. اب یہ اس سے ریلیٹ کیسے کرتی ہے میں وہ بتاؤں. پروکریسٹینیشن کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی کام میں آسان لفظوں میں کہوں تو آلس, سستی. یعنی مجھے اسی وقت اٹھ کے میرا ٹائم ہو چکا ہے ایکسرسائز کا, تو مجھے ایکسرسائز کر لینی چاہیے, لیکن میں ارے یار تھوڑا سا وہ کر لوں, اسکرولنگ کر لوں, پھر اب 10 منٹ بعد اٹھ رہا ہوں, پھر جا کے میں پش اپس وغیرہ سے اسٹارٹ کرتا ہوں, باڈی وارم اپ کروں گا, اپنی ایکسرسائز کروں گا. اسکرولنگ کرنے بیٹھا, 1 گھنٹہ گزر گیا, اور اتنی دیر ہو گئی, ابھی ایکسرسائز کا تو ٹائم نہیں ہے, چلو میں کچھ اور کر لوں جو اس وقت کی 1 گھنٹے بعد کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے, کھانا کھا لو, کھانا کھا لیا, ابھی کیا ایکسرسائز کرنا ہے یار, چل تھوڑا سا بس اسکرولنگ کر کے سوتے ہیں, آج کا کام صبح میں لازمی میں کروں گا. ابھی آپ نے کیا اسکرولنگ کی کرتے کرتے 2 بج گئے رات کے, 4 گھنٹے آپ نے اس میں گزار لیے. جو آج کی ذمہ داری تھی وہ آج آپ نے پوری نہیں کی, آپ نے کل پہ ڈال دی, کل پہ ڈالنے کے لیے آپ نے صبح کا سہارا لیا. یعنی ایک وہ بندہ جس کے اندر جو صلاحیت, اچھا ایک یہ چیز ہے کہ آپ کو جو کام جس وقت کرنا چاہیے آپ نہیں کرتے, غم کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے. دوسرا وجہ کیا ہے کہ جو صلاحیت آپ کبھی اسکرولنگ کر رہے ہوں گے, اب آپ ہیں مطالعہ کرنے کی عادت ہے آپ کو, اس کے اگینسٹ مطالعے کو کہیں آپ نے استعمال بھی تو کرنا ہے. آپ اس کو ولاگ میں کر لو, استعمال نہیں کر پا رہے, کسی بھی وجہ سے نہیں کر پا رہے. آپ دیکھیں گے ایک چوتیا سا بندہ ہے, وہ ولاگ کر رہا ہے, اس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے, اس کا لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہے, مطالعہ تو بہت دور کی بات ہے نا. اب جب اس کو آپ ولاگ کرتے ہوئے دیکھو گے نا, آپ کو دیکھ کر ایک خواہ مخواہ کا اس کو حسد نہیں کہوں گا, ایک کڑن سی ہوگی, یار یہ کون بندہ ہے اور کیا باتیں کر رہا ہے, یہ تو ایسا ہے ہی نہیں, یہ تو اس طرح کی بات ہونی چاہیے. لیکن آج یہ بھی آپ کو غمگین کر رہا ہے. بھائی فرق یہ ہے, وہ جیسے تیسے کر رہا ہے, تم صرف سوچ رہے ہو, بہت اچھا پڑھ بھی رہے ہو, بہت اچھا سوچ بھی رہے ہو, لیکن کر نہیں رہے. ایک یہ وجہ ہو گئی, ٹھیک ہے, یعنی جو آپ کر سکتے ہو وہ آپ کر نہیں پا رہے. تیسری وجہ آپ کی ازمپشن اور آپ کا کریکٹر, ان دونوں کے درمیان فاصلہ. سوچتے آپ یہ ہو کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں کاروبار کر سکتا ہوں, اور ہے بھی, اللہ نے دے بھی رکھی ہے, لیکن جب کرنے کا وقت آتا ہے تو آپ کرتے نہیں ہو. تو آپ کے خیال اور آپ کے ایکشن, اس کے درمیان جو فاصلہ ہے,
یہ آپ کو آسمان کی طرف دیکھنے پر مجبور کرتا ہے، اور آپ دیکھتے ہو کوئی رہتا ہے آسمان کے، ہاں بھوتنی کے رہتا ہے کوئی، لیکن تجھے اس سے کیا لینا دینا، تو نیچے رہ کر اپنی حرکتوں کو چیک کر. ہمارے نوجوانوں کی بہت بڑا مسئلہ جو مجھے لگا وہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ پروکریسٹینیٹ ہو، یعنی سست بہت ہو. جو آپ کو کرنا چاہیے وہ آپ کرنے کی بجائے صرف سوچتے ہو، ٹھیک ہے. اور جہاں آپ کو سست کیوں ہو؟ سست یار میرا خیال ہے کہ ایک خاص ماحول میں آپ کی چاروں طرف ایک بہت بڑی وجہ تو یہ موبائل ہے، ٹھیک، اس کا استعمال آپ کو سست بنا رہا ہے. دوسرا آپ ڈائیورٹیڈ ہو، یعنی آپ ڈائیورٹیڈ کیوں نا، ابھی آپ ایکسس کرنا چاہ رہے تھے، آپ اسکرولنگ میں لگ گئے تو آپ کو ڈائیورٹ کیا موبائل نے، اور آپ ایک طرف نکل گئے، ایک سے ایک ریل، ایک سے ایک شارٹ، ایک سے ایک ویڈیو، ایک سے ایک چیزیں آپ کرتے چلے گئے. ہو سکتا ہے وہ نفع بخش بھی ہوں، اچھی بھی ہوں، معلومات حاصل، لیکن ابھی معلومات حاصل کرنے کا نہیں، حاصل شدہ معلومات کو اپلائی کرنے کا ٹائم تھا. وہ اپلیکیبل کرنے کی بجائے آپ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے چلے گئے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو سونا پہننے کا بہت شوق ہے، اس کے لیے آپ کماتے رہے. ایک وقت آیا آپ کی آمدن میں کسی وجہ سے کمی ہو گئی اور آپ کو دل کا آپریشن کروانا ہے. بھائی وہ جو سونا آپ نے خرید کے رکھا تھا، آمدن میں کمی ہو بھی گئی ہے، جمع شدہ کو بیچو، دل کا آپریشن کرواؤ، جان بچاؤ. لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہو، آمدن ہے ہی نہیں، آپریشن کیسے کرواؤں، چلو آمدن ہوگی تو پھر دیکھ لوں گا. کرتے کرتے ایک وقت آیا ہارٹ اٹیک ہوا، سونا اپنی جگہ، دل اپنی جگہ بڑھ گیا آپ قبر میں. تو بھائی جو چیز آپ کے پاس ہے پہلے تو اسے خرچ کرنا سیکھو نا. آپ کو خرچ کرنے کا آرٹ نہیں آتا تو آپ کو کمانے کا بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. یعنی خرچ کرنا بھی ایک آرٹ ہے جس کا پتہ. تو مطالعہ آپ کی آمدن ہے، مطالعے سے حصول کیا کرنا یہ آپ کا کیا ہے، خرچ کرنے کا آرٹ. تو آپ پڑھ رہے ہو لیکن آپ اس کو مصرف نہیں جانتے. نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایم بی اے پاس ہے، کوئی منیمم، اب تو گریجویٹ ہمارا یعنی ایک ٹرینڈ ہو چکا ہے نا. اس سے نیچے تو ہم نے، اگر آپ کو کوئی کہے میں میٹرک پاس ہوں، سے پڑھا لکھا کہو گے؟ کوئی کہے گا میں 12ویں پاس ہوں. 12th فیل فلمیں بن سکتی ہیں، ریالٹی میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. ایٹ لیسٹ کوئی گریجویٹ ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں یار یہ ڈگری ہولڈر ہے. ایک ڈگری ہولڈر ہے. اب آپ سے پوچھو آپ نے 14 سال تعلیم کو دیے، یار یہ کم عرصہ نہیں ہے. 14 برس کتابوں سے آپ کا رشتہ جڑا رہا، آپ طالب علم کہلائے. لیکن پوچھو 14 سال کا آؤٹ پٹ کیا ہے، آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. تمام گریجویٹ آپ کو نلے ملیں گے، فارغ ملیں گے، جاب کی تلاش میں ہیں، جاب نہیں مل پا رہی، اپنے بزنس کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کس طرح ہے. وہ مجھے بتاؤ نفسیاتی کیوں نہیں ہوگا؟ ان کو ان پٹ 14 سال سے ڈالا جا رہا ہے اندر کچھ، ہاں آؤٹ پٹ کچھ نہیں آ رہا. یعنی آپ پچھلے، میں مثال چاہ رہا تھا نہیں دے رہا، آپ کی شادی کو 10 برس ہو جا رہا، بچہ نہ ہو رہا ہو، تم لوگ کہیں نہ کہیں ذہن میں آ گیا میں کر کے رہا ہوں. تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ جو 14 برس سے میرے ساتھ ہو رہا ہے، میں کتابوں کے ساتھ نکاح میں ہوں، لیکن برآمد ایک چھوٹی سی بچی نہیں ہو رہی، کوئی بطن سے نکل نہیں رہا فائدہ جو میں قوم کو دے سکوں. اصل میں ترجیحات جو ہے نا وہ متعین ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے آپ جب ابتدا کرتے ہو آپ بے ہنگم ہوتے ہو اور کچھ معنویت نہیں ہوتی، نتھنگ از ڈٹرمنڈ، نتھنگ از ڈسپلنڈ، بے ہنگم بس چلتے چلے جا رہے ہو. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو ترجیحات متعین کرنا ضروری ہوتا ہے. ترجیحات متعین نہ ہو تو پھر ایبزرڈٹی بھی ہوتی ہے، صحیح ہے، نائلزم بھی بندہ ایکسپیرینس کرتا ہے. صحیح ہے، تو ترجیحات کا متعین ہونا بہت ضروری ہے. یعنی آپ تو کون طے کرے گا؟ یہ آپ طے کریں گے، لیکن اس کا شعور آپ کو دیا. اصل میں ایک چیز دیکھیں، انڈیویجول، اگر آپ انڈیویجول ہیں، آپ انڈیویجول ہونے کے باوجود آپ خلا میں نہیں رہ رہے، آپ ایک سماج میں رہ رہے ہو. صحیح نا، آپ جس سماج میں رہ رہے ہو اس سماج کو بہت ساری چیزیں انفلوئنس کرتی ہیں، بہت ساری چیزیں اس سماج کو بناتی ہیں. ٹھیک ہے نا، اس میں آپ کے تعلیم کے ادارے ہیں، اس کے اندر آپ کی جو پولیٹیکل پوری ایک باڈی ہے، پولیٹیکل باڈی، وہ کس طریقے سے سماج کو بنا رہی بگاڑ رہی ہوتی ہے. تو اصل میں ایسا نہیں ہے کہ انڈیویجول کے اوپر ڈال دیں کہ وہ ڈیسائیڈ کریں. چلو جی ہمارے ارد گرد، میرے ارد گرد، یعنی آپ نے اس کی ترجیحات متعین نہیں کرنی، آپ نے محض اس کو شعور دینا ہے کہ اس کی زندگی بعض ترجیحات متعین. سر میرے برابر میں اکبر کا گھر ہے، اس طرف اصغر کا گھر ہے، میں درمیان میں انور ہوں. میرے برابر والا اکبر بھی وہی حرکت کر رہا ہے، گریجویشن کے پیچھے پڑا ہوا، ڈگری آ جائے کسی بھی چیز میں، آ جائے آرٹس میں، آ جائے بیچلر اس میں، کامرس میں آ جائے، کمیونیکیشن میں آ جائے، انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں آ جائے، ڈگری مل جائے. برابر میں اصغر ہے، اس کی بھی یہی سوچ ہے. سامنے جو ہے وہ مجید بھائی ہیں، ان کا بھی یہی سوچ ہے. پیچھے جو ہے وہ کاکڑ صاحب ہیں، ان کی بھی یہی سوچ ہے. میں درمیان میں ہوں، میری بھی یہی سوچ ہے.
میرے چاروں طرف تو صحبت کے وہی لوگ ہیں جن کی ایک ہی جیسی سوچ ہے, ایک ہی جیسا انداز ہے, ایک ہی جیسا اسکول کالج اور نظام تعلیم ہے, شعور کا دینے والوں کا ایک ہی وہی استاد ہے. میں کیسے الگ سے سوچوں, الگ سے میرے اندر شعور پیدا ہو؟ آپ سوچ ہی نہیں سکتے, نہیں سوچ سکتا نا. سوال ہی نہیں. ابھی تو میرا سوال یہ ہے کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے کوئی کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ نوجوان اصل میں پھر تو دکھی بھی ہوگا, غمگین بھی ہوگا. سماج کا کامیاب ہونا نا وہ ایک مختلف موضوع ہے. سماج کا کامیاب ہونا پھر اس کے لیے بہت زیادہ بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, بہت زیادہ ریفارمس کی ضرورت ہوتی ہے, بہت سارے سلسلوں کو منقطع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ترجیحات متعین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, تبدیلیاں جو رونما ہو رہی ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو چیزیں آپ کو انفلوئنس کر رہی ہیں آپ کے سماج کو, ان چیزوں کو, ان کے اثرات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر مجھے تو انفلوئنس کر رہی ہیں پچھلے سال 2023 میں ایک لڑکی ٹک ٹاکر تھی, اس کی ویڈیو سب سے زیادہ میں نے سرچ کی, میں نے سے مراد میری قوم نے سب سے زیادہ, مجھے پورن اسٹار ہے اس کی ویڈیوز میں نے نام زیادہ سرچ ہوا. سب سے زیادہ انڈین ایک اداکارہ ہے اس کو زیادہ سرچ کیا گیا. میرا تو سارا انفلوئنس اس طرف ہے, یعنی میرے ارد گرد بھی یہی ہو رہا ہے. آپ کا اے آئی سسٹم ہے نا جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے قریب آپ کے موبائل میں کیا سرچ ہو رہا ہے, اس سے متعلق ایڈز آتے ہیں, رائٹ. تو وہی اے آئی سسٹم آپ کا بتاتا ہے کہ پوری گلی میں کیا زیادہ یوز کر رہا ہے, تو آپ کے علاقے کو وہ کیٹیگوریکلی ڈیفائن کرنے کے بعد آپ کو بتائے گا یہاں یہ سرچ ہو رہا ہے, آپ کو بھی وہی دکھائے گا. ٹھیک ہے, میرے ملک کے اندر یہ سب چیزیں سرچ ہو رہی ہیں, اس میں میں کارآمد چیز کہاں سے سرچ کروں, مجھے تو ہے یہی دستیاب ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اصل میں آپ جو بات کر رہے ہو نا وہ بات کر رہے ہو کہ ایک خانے میں تبدیلی آئے ہے نا, اور پھر دوسری جانب آپ سماج کی بات کر رہے ہو. تو مسئلہ وہی ہے کہ سماج اس طریقے سے ترقی نہیں کرتا, نہ سماج اس طریقے سے چلتا ہے. گھنٹہ مجھے سماج کی پرواہ ہے, میں انفرادی طور پہ بندے کی بات کر رہا ہوں. سماج میرا میں تمہیں صحیح بات بتاؤں منصور, سماج کی تبدیلی کی تمنا ہے مجھے, نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 100 سال میں چینج آئے گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. یہ دیکھو, میں سماج سے مایوس تو نہیں ہوں, لیکن میں جو حقیقت ہے اس کی بات بتا رہا ہوں. یہ ارتھ شاستر آچاریہ چناکیہ کی کتاب ہے. آچاریہ چناکیہ, یہ دیکھ لیں آپ لوگ, آچاریہ چناکیہ ایک بڑے معروف اور مستند وزیر اعظم رہے ایک دور حکومت میں. ان کی یہ کتاب اس وقت جو میرے ہاتھ میں ہے, اس کا یہ ترجمہ شدہ ہے اردو میں, 4000-5000 سال پرانی کتاب ہے. یہ کہتے ہیں کہ ان کی اس کتاب کو آپ پڑھیں, آپ کو لگے گا یہ تمام منظرنامہ آج کا ہے. وہ کیا ہے, یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ والی جو قوم, اس خطے کی میں بات بتا رہا ہوں, مایوسی کی بات نہیں بتا رہا ہوں, لیکن ریئلٹی اسی میں کامیاب لوگ بھی گزرے ہیں. ایسا نہیں 10,000 مثالیں دے سکتا ہوں, لیکن اوور آل اگر میں بات کروں گا نا سوسائٹی کی, یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاشرہ ہے نا بر صغیر کا جس کو ہم کہتے ہیں, یہ بنگلہ دیش, انڈیا, پاکستان, شری لنکا, نیپال, بھوٹان, یہ پوری جو ریاستیں ہیں, یہ کہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی آج سے 5,000 سال پہلے بھی پیسے لے کے خبریں دیا کرتی تھی, مخبر تھے. اس سوسائٹی میں ڈکیت پیدا ہوا کرتے تھے. اس سوسائٹی کے اندر تب بھی لوگ اپنے پیسے لے کر اپنی بچیوں کو نچایا کرتے تھے. یہ 5,000 سال پہلے بھی یہاں کے لوگوں کی روایتیں تھیں, آج بھی بھرپور انداز میں. عرب یہاں آتے ہیں صحرا میں, اور جنوبی پنجاب کے لوگ شکل تبدیل ہے لیکن موجود ہیں. اچھا, پھر وہی بات ہے, مایوسی اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ اسی میں چائنا بھی تو ہے جو آج دنیا کی دوسری بڑی معیشت اور پہلی بننے جا رہا ہے عنقریب, اور اس نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو مات دے رکھی ہے. وہ کیسے ترقی کر گیا, اب اس کے پیچھے بات سنیں. What I got from this book, this is a dustbin of the world. اچھا, ڈسٹ بن کے اندر کیا ہوتا ہے, ساری چیزیں تھرو ہوتی ہیں. پیمپر بھی آتا ہے کچرے میں, جوس کا ڈبہ بھی آتا ہے, دودھ کا ڈبہ بھی آتا ہے, تمام دنیا جہاں کی چیزیں ہم ڈسٹ بن میں تھرو کرتے ہیں. تو چائنا نے کیا کہ تمام چیزوں کو ریسائیکل کرنا شروع کر دیا. دنیا کی کوئی چیز ہے جو ریسائیکل نہ ہو رہی ہو چائنا میں, ایوری تھنگ تھروئنگ ان ڈسٹ بن, اور وہ کیا کر رہے ہیں, اس کو ریسائیکل کر کے انہوں نے اس سے جان نہیں چھڑائی, بلکہ انہوں نے قبول کیا کہ ہاں ڈسٹ بن تو ہے. تو ڈسٹ بن کے اندر ظاہر سی بات ہے ہر قسم کی چیزیں آئیں گی, انہوں نے ہر چیز کو ریسائیکل کرنا شروع کر دیا. ہم سالے ابھی تک یہ مان ہی نہیں پا رہے کہ ہم ڈسٹ بن میں رہ رہے ہیں. ہم ابھی تک تصور یہ کرتے ہیں کہ ہم جنت کے کسی باغیچے میں ہیں, اور یہ جو ہے پاکستان کیا ہے, اسلام کا قلعہ ہے. تو جب آپ اس خیال سے نکلیں گے نہیں کہ آپ ڈسٹ بن میں رہ رہے ہیں, اور آپ کو اس ڈسٹ بن کی صفائی کے لیے اسی کے اندر رہ کر اپنا حصہ صاف کرنا ہے. صفائی کے لیے کیا ہوگا کہ آپ صفائی کر کے بیٹھے ہوں گے, منہ پہ ایک پوتڑا آئے گا, تو آپ ایک ماسک بنائیں گے تاکہ منہ پہ آئے بھی صحیح, تو اس کا گند میرے اندر تک سرایت نہ کر جائے. تو پہلے تو قبول کریں گے پھر ماسک بنائیں گے نا. آپ قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشرہ کیسے تبدیل ہو,
ہم تھوڑی دیر پہلے ایک بات کر رہے تھے کامیابی. ابے بھائی ان کو پتہ نہیں ہے کہ کامیابی ایکچولی کوئی چیز ہوتی بھی ہے. پھر کامیابی چکھنے کا, اب میں ایک بات پہلے بھی انہوں سے پوچھی, ایک ممی ڈیڈی ہے جس کو اس کے باپ نے وراثت چھوڑی اور اربوں روپے دے کے چلا گیا. اس کو آپ یہ فیل کرا سکتے ہیں کہ اپنی جیب سے کمائے گئے پے کرنے بل کی جو فکر ہے, گھر کا جو کرایہ ہے, اس کا مزہ کیا ہے؟ ہم تو مطلب پریشانی تو ہے, لیکن اس کو پے کرنے کے بعد ایک جو ایک یوں کہہ لیں ایک لذت سی محسوس ہوتی ہے, جو اپنا آپ کو ہم ذمہ دار فیل کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس ارب پتی بیٹے کو فیل ہوگا؟ نیور. اس نے نہ کیا ہے نہ وہ. اب اس کا ٹیسٹ اس سے دلانا ہے کہ بھیا وہ جو تم مل گئے وہ تمہارے باپ کے تھے, تم مل گئے, اس کو آپشن کے طور پہ ضرور رکھو, لیکن کوشش کرو. یہ وہ کیا ہے یار, جو پرنس ہے نا جنہوں نے یہ پورا تیاگا اپنی پوری سلطنت کو, اور اس کے بعد وہ چلے گئے بنواس کرنے کے لیے, گوتم بدھ پرنس ہے نا, کوئی ہلکے بندے تو نہیں تھے. وہ ان کو وہ سلطنت ملی, مگر انہوں نے کیا سوچا کہ یار یہ ملی ہے, میں نے حاصل نہیں کی. مگر جب وہ گوتم بدھ بنے تو وہ جو ان کو ملا تھا وہ انہوں نے حاصل کیا تھا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک پرنس کے مقابلے میں ایک حاصل شدہ یعنی ایک حاصل کرنے والے گوتم بدھ کا مقام بڑا ہے, یا ان کے دور میں ان سے پہلے کون سا پرنس گزرا آپ کو یاد ہے؟ یا آپ سے پڑھنے والوں کو کسی کو جو تاریخ پڑھتے ہیں ان کو یاد ہے؟ کسی کو فرق بھی نہیں پڑ رہا کہ بھائی ان کے دور کے پرنس کون تھے, مگر فرق پڑ رہا ہے گوتم بدھ کون تھا, اور اس کی چھاپ آج تک ہے, اور نہ جانے آگے کتنی صدیوں تک رہے. تو میٹر کرتا ہے ارن کرنے میں, اور میٹر کرتا ہے ملی ہوئی دولت کو سنبھالنے میں. سنبھالنا بھی خیر یہاں کسی کو نہیں آتا, لیکن چلو سنبھال بھی دیا, یہ میٹر نہیں کرتا. اب تمہارا نوجوان جو یہاں پر ہے وہ ارن کرنا چاہتا نہیں ہے, وہ چاہتا ہے وراثت میں مل جائے. اچھا, اس کے علاوہ وراثت میں ملنے کی شکلیں مختلف ہیں. وہ چاہتا ہے باہر سے کوئی لونڈی آئے, مجھ سے پیار کرے, مجھے لے کے چلی جائے, میرا ویزا لگ جائے اور میں وہاں کا شہری بن جاؤں, الٹیمیٹلی بلینئر بن جاؤں گا. کم بلینئر ناسی کم از کم مسائل سے نکل آؤں گا. اب یہ والا بندہ مسائل سے نکل بھی آئے تو میں لگتا ہے وہ انجوائے کر پائے گا لائف. جس نے کمایا نہیں ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے. میں نے ایک بات محسوس کی اپنی لائف میں کہ اگر آپ کو کوئی نعمت مل جائے اور آپ اس نعمت کا وہ حق ادا نہ کر پاؤ جو وہ نعمت ڈیزرو کرتی ہے, تو ایک وقت آئے گا تم وہ نعمت ڈیزرو نہیں کرو گے, تم سے وہ لے لی جائے گی, وہ اس کو دے دی جائے گی جو اس کا حقدار ہوگا. مثلاً ہم 1299 سے جب عثمانی سلطنت قائم ہوئی 1923 تک آفیشلی, لیکن 1911 کو سلطان عبدالحمید دوئم جو ہے وہ کر لیے گئے تھے, قید کر لیے گئے تھے. 1917 میں ان کا انتقال ہوا تھا. بعض لوگ 1923 تک سمجھتے ہیں سلطنت عثمانی سلطنت, ایسا نہیں, 1911 کو ساقط ہو گئی تھی. یہ ایک عرصہ تھا جب مسلمان شاید ڈیزرو کرتے ہوں گے. ابھی آپ کو کیوں لگتا ہے, آپ بات کرتے ہو کہ جی مسلمانوں کو ہر جگہ موچڑے پڑ رہے ہیں, مصر میں پڑ رہے ہیں, اور سوری شام میں پڑ رہے ہیں, عراق میں پڑ رہے ہیں, پاکستان, کشمیر, فلسطین, جگہ جگہوں پر, کیوں آپ کو لگ رہا ہے؟ آپ نے 600 سال گزارے ہیں, 700 سال گزارے ہیں, تب تو آپ کو کبھی موچڑے نہیں پڑے, جوتے نہیں پڑے, ابھی آپ کو کیوں پڑ رہے ہیں؟ بھائی اس وقت آپ کے آبزرو کرنے کی صلاحیت الگ تھی. عثمانی سلطنت کے اندر سب سے زیادہ جس قوم کو, جو آپ کی اس وقت آج کی سب سے بڑی دشمن قوم ہے یہودی, سب سے زیادہ اکوموڈیشن عثمانی سلطنت میں, ان کی سلطنت میں ہوئی ہے. یعنی جب ان کو وہ بحری قزاقوں سمندر میں چھوڑ دیا گیا تھا اس میں یہ جرمن نے, اور پھر ہٹلر نے اس کی جو ایسی تیسی کی, تو ابھی بات کی بات ہے نا, اس سے پہلے ہٹلر جیسے حالات یہودیوں کا واسطہ پڑا ہے. سب سے زیادہ اکوموڈیٹ کس نے کیا ہے؟ یعنی سب سے زیادہ جس دور حکومت میں یہودی خوش رہے, وہ دور تھا جب صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ کو فتح کیا تھا, اور اس کے بعد عثمانی سلطنت میں جب آپ عروج پر تھے. اور آج تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے, تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور اس کے باوجود تم اکڑتے ہو کہ نہیں ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں, ہم ان کو قبول نہیں کرتے. بھائی نہ کرو, ان کو پرواہ ہے کہ تم ان کو قبول کرو یا نہ کرو. مدعا یہ ہے کہ تم اپنا آبزرو کرنے کی صلاحیت تو رکھو, کہ اللہ اگر تمہیں طاقت دے بھی صحیح تو کم از کم تمہارے اندر لوگوں کو قبول کرنے کی طاقت ہو. وہ میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا, مودودی کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے, اگر تم حکمرانی چاہتے ہو تو پھر تمہیں اپنا دل بھی رب کی طرح بڑا کرنا پڑے گا, جو ہندو کو بھی قبول کرتا ہے, عیسائی کو بھی قبول کرتا ہے, یہودی کو بھی قبول کرتا ہے, ایتھیسٹ کو قبول کرتا ہے جو اس کو مان نہیں رہا. یہاں آپ ایک گھوڑے کو صرف پالو, پیدا نہیں کرو, اس کی آپ کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کیا ہوتا. اور یہاں آپ ایک بندے نے آپ کو, ایک رب نے آپ کو, معافی چاہتا ہوں, پیدا کیا, پھر پالا, رزق دیا, جگہ جگہ سہولتیں دی, درخت دیے, پھل پھول پودے, نہ جانے کیا کچھ. اس کے ساتھ بے وفا کو بھی وہ قبول کر رہا ہے, اور تم نے سالے دنیا میں کسی کو کچھ دیا نہیں, اور تمہارے اعتراض ختم نہیں ہو رہے, تمہیں حکومت ملے گی.
بھیا حکومتیں ان کو ملتی ہیں جو کم از کم سینہ اپنا کشادہ رکھتے ہیں. تو تمہیں لگتا ہے زمانے کے مسائل یہ ہیں ایجوکیشن, ڈگری اور یہ ٹماٹر پھل مولی بیچنا اور ان کے اندر صداقت ہونا, ناپ تول پوری کرنا, ٹھیک یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. تم یہ بےمانیاں بھی کرتے رہو, قبول کر لو. یہ ہے ایک دیوبندی تمہارا بریلوی کو قبول نہیں کرتا, تمہارا ایک شیعہ جا کے جو ہے وہ مدنی مسجد میں نماز پڑھ کے دکھا دے, یا مدنی مسجد کے سامنے ایک امام پر گیا ایسا منزل پہ تمہارا کوئی مدنی مسجد والا اٹھ کے اگر وہاں جماعت ہو چکی ہو ادھر جا کے نماز پڑھ کے دکھا دے. تم ایک سگے رشتے دار ہو, کزن ہو سکتے ہو, تم لوگ ایک دوسرے کے خون کو قبول نہیں کر پا رہے, وہ باہر سے کوئی آ کے تم پر مسلط ہو جائے یا مسلط نہ ہو تم سے درخواست کر کے آ جائے کہ یار میرے یہاں پرابلم چل رہی ہے ابھی فلسطین میں, کوئی یہودی آ جائے, بمباری ہو رہی ہے, میں تمہارے یہاں ایسا منزل پہ مکان رینٹ پہ لے, تمہیں پتہ چل جائے کہ کوئی یہودی آ کے بس ہے, پورا عجائب گھر بن جائے گا وہ گھر اس کا. او لیاقت آباد سے, کرنگی سے, لالو کھیت سے, ناظم آباد سے, ڈی ایچ اے سے, سب لوگ لائنیں لگا کے دیکھ رہے ہوں گے یہودی کیسا ہوتا ہے. یہ تمہیں لگتا ہے ایسے لوگوں کو حکمرانی ملنی چاہیے؟ مل گئی تو کیا بیڑا گرک کریں گے دنیا کا, کریں گے. اچھا ہیں بھی ڈگری ہولڈر, ایک نے ماسٹر کر رکھا ہے, ایک نے میس کام لنڈن یونیورسٹی سے کر رکھا ہے, اور کسی کی جو ہے وہ امریکہ کی یونیورسٹی سے ڈگری ہے. اس کے باوجود تمہیں لگتا ہے اس کو کوئی بٹھایا جانا چاہیے کسی پد پہ, کسی عہدے پہ, اور بیٹھا دیا تو یہ تو سالہ وزیر ہو کے گن مینس کے ساتھ عہدے کے ساتھ آ کے دیکھنا ہے یہودی کیسا لگ رہا ہے فلسطین سے آیا. سر اصل مقام, اصل مدعا یہ ہے آپ میں ایبزارب کی صلاحیت کیا ہے, جاذبیت, کون سی زمین پھل زیادہ اچھا دیتی ہے, جس کے اندر جذب کرنے کی طاقت ہوتی ہے, اور جس کے اندر نہیں ہوتی. سر وہ زمین کے برابر میں جنت کا ٹکڑا کیوں نہ ہو, لیکن وہ زمین اپنی حیثیت نہیں رکھے گی. اکثر لوگ صحبت کی بات کرتے ہیں, ابھی آپ نے شروع کی تھی اس بات سے کہ جی معاشرہ کیا, معاشرے کی ایسی تیسی, میں کہہ رہا ہوں برابر میں صحبت کی بات کر رہے ہو, جنت ہے, مگر یہاں ایک زمین کا ٹکڑا جو بنجر ہے کوئی ویلیو نہیں رکھتا. ویلیو وہ رکھتا ہے جس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہو, خواہ وہ پانی ہو, مٹی ہو, ہوا ہو. جتنا زیادہ وسعت ہوگی اس کو ایبزارب کرنے کی, اتنا زیادہ تمہاری ہریالی والی زمین کہلائے گی اور اتنا زیادہ اس کی قیمت لگے گی. تو یہ میٹر نہیں کرتا تمہارے برابر میں انور ہے, اکبر ہے, اصغر ہے یا کون ہے, وہ کوئی بھی ہو, تم کیا ہو. انفرادیت معاشرہ بناتی ہے, معاشرہ میں انفرادیت, ایک شخص پیسہ ڈالتا ہے, یہ میری اپنی رائے ہے, ہو سکتا ہے میں بھی رانگ. معاشرہ فرد واحد پہ اتنا اثر نہیں ڈالتا جتنا فرد واحد معاشرے پہ اثر ڈالتا ہے. آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, لاکھوں کا مجمع تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مجمع میں اٹھتے ہیں اور صدا بلند کرتے ہیں اللہ اکبر کی اور عہد کی. فرد واحد نے معاشرے کو تبدیل کیا, پورا معاشرہ مل کے فرد واحد کو جادوگر تک منوا نہیں پایا, جبکہ صدایں تو لگائی گئی تھی, جادوگر ہے, کاذب ہے, نعوذ باللہ, نہ جانے کیا کچھ ہے, لیکن اثر کس کا پڑا؟ فرد واحد کا. ہم نے اس کے بعد گوتم بدھ کی مثال دی, وہ پورے معاشرے پر اثر انداز ہوا, لیکن پورا معاشرہ بدل کے اس کو پرنس کے عہدے پر واپس نہیں لا سکا. تو اثر انداز کون ہوتا ہے؟ فرد واحد. اصل میں فرد واحد اس وقت اثر انداز ہوتا ہے جب وہ اعتراف حال کے مرحلے پہ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے نا, اعتراف حال تو ضروری ہے, آپ وہ تو ریئلٹی ایکسیپٹنس تو لازمی ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اعتراف حال جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر اعتراف حال نہیں ہے تو آپ کے اندر جتنی بھی صلاحیت ہے وہ سب بیکار ہیں. آپ کو اچھے سے اچھے مواقع ملے وہ آپ کے لیے بیکار ہیں, تو آنکھیں مودنے جیسا. لیکن یہ والی بات جو ہم اکثر کر رہے ہوتے ہیں نا کہ معاشرہ لوگ بناتا ہے, میں نے دیکھا ہے, اور آپ تاریخ کی کسی بڑی شخصیت کو اٹھا کے دیکھ لیں منصور, وہ پیدا ہی ان حالات میں ہوا جب معاشرہ بالکل بگڑا ہوا تھا. بلکہ انبیاء تو مبعوث ہی اسی وقت ہوئے جب معاشرہ بالکل گراوٹ کی جانب تھا. تو ہمیں یہ بات, میرا خیال ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ معاشرہ شخصیت پیدا کرتا ہے, بلکہ شخصیت معاشرہ پیدا کرتا ہے. اصل میں دونوں چیزیں پیرالل چلتی ہیں. تو پیرالل ہے, لیکن زیادہ وزن نہیں. اب ایک مثال ہے, جاوید احمد غامدی صاحب جیسا اسکالر وہ اسی سماج میں, یعنی اگر بالفرض وہ امریکہ میں ہوتے تو وہ غامدی نہیں ہوتے, زیادہ تر وقت گزارتے تو امریکہ میں ہی ہے. نہیں, اگر وہ پیدا مقامی زمین ہوتی, یعنی ان کی جو علم, ان کا علم, ان کی فکر, ان کا شعور, وہ سب کچھ یہاں تیار ہوا ہے. اگر وہ وہاں پر ہوتے he would not be غامدی, نہیں ہوتے, کیونکہ اصل میں ان حالات نے جو ہے غامدی کو پیدا کیا. تو حالات بھی پیدا کرتے ہیں, لوگ حالات پیدا کرتے ہیں, اور حالات لوگ پیدا کرتے ہیں, دونوں چیزیں پیرالل چلتی ہیں. بہرحال سوسائٹی میں جو ہماری بات شروع ہوئی تھی نا کہ نوجوان غمگین کیوں ہیں, پریشان کیوں رہتے ہیں, تو یہ بات تو طے ہے کہ اس وقت تک جب تک نوجوان انفرادی سطح پر اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا, تب تک کوئی بہت اچھا
ڈکٹیٹر یا کوئی اچھا مینیجر، کوئی اچھا وزیر اعظم آ جائے اور تب بھی وہ سارا اپنے حالات چینج کرنے کی کوشش نہ کرے تو وہ کیا اکھاڑ لے گا اس کا؟ تو انفرادی طور پر اپنے حالات کا غم خود ہی اس کا ادراک کرنا اور اس کی کوشش کرنا. میں آپ سے یہ عرض کرنا تھا کہ خود سے کتنے لوگ خود سے ادراک کریں گے؟ یار کتنے لوگ نہیں کریں گے. کیا ہوگا پھر اس کا حل؟ بھائی پھر سوسائٹی کی اس کا حل یہ ہے کہ اعتراف جو ہے اس کا احساس دلایا جائے گا کہ بھائی آپ کو اعتراف کون دلائے گا؟ کون دلائے گا؟ وہ دلائیں گے جو آپ کی پالیسی بناتے ہیں. بھائی تمہیں چوٹ لگ نہیں یار، یہ عجیب بات کیا ہے. ابھی تم بیٹھے ہو، تمہاری کرسی میں سے کیل نکل آتی ہے تو میں تمہیں احساس دلاؤں گا، دیکھو کیل نکل، تمہیں چبھے گی، تمہیں پتہ چل جائے گا. سب سے پہلے احساس دلانے والا تمہاری تکلیف کے لیے تمہاری اپنی ذات ہوگی. وہ ایک مختلف کنڈیشن ہے نا، لیکن بے شعوری ایک مختلف کنڈیشن ہے. بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے سڑکوں پہ جو عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ صحیح ہوتا، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا. دنیا کی تیسری بڑی طلب کیا ہے بھوک اور پیاس کے بعد؟ جنس، سیکس ہے. کبھی اس کا تمہیں ادراک اور شعور دینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. شعور سیکس کی طرح ہی ہے، سالہ خود ہی کھڑا ہو جاتا ہے. میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ واقعہ دیکھتا ہے گوتم بدھ کیسے تیار ہوا؟ مجھے کیا پتا، میں ساتھ تھوڑی تھا. یہ آپ نے گوتم بدھ پہ لیکچر دیے نا بھیا. اس طرح تیار ہوا کہ اس کے اپنے دیکھو اعتراف کیسے ہوا، اپنے ماحول سے راضی نہیں تھا. وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں ماحول بھائی اثر انداز ہوتا ہے، لیکن پھر وہی بات انفرادی انڈیویجول بینگ جو ہے وہ خلا میں نہیں رہتا، وہ ایک سماج میں رہتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح نا. ایک انڈیویجول کی جو سوچ ہے وہ انڈیویجول نہیں ہوتی، سماج کے بہت سارے عناصر اثر انداز ہوئے ہوتے ہیں. اس کا قریبی ماحول اثر انداز ہوا ہوتا ہے، جو حادثات، جو تجربات اس پہ گزرے ہیں وہ اثر انداز ہوئے ہوتے ہیں، جو کچھ اس نے پڑھا ہوتا ہے، جو کچھ سنا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں مل کے اس بندے کی کرافٹنگ کرتے ہیں، پھر وہ تیار ہوتا ہے. تو اصل میں آپ نہ سماج کو فرد سے الگ کر سکتے ہو، نہ فرد کو سماج سے الگ. میں کرنا بھی نہیں چاہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو الگ کر لیں. اچھا سپوز اگر میں یہ چاہ رہا ہوں، ایک منصور میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ بہت ہی زبردست انسان بن کے تیار ہو گیا جو معاشرے میں بہت بڑی مثبت تبدیلی لا سکتا ہے. تو کہاں لا سکتا ہے؟ معاشرے میں. معاشرہ تو درکار ہے. اس کا اچھا ہونا بھی مطلب انبیاء مبعوث ہوئے تو کسی قوم پر ہوئے نا، کسی قوم کے لیے ہوئے نا. تو یہ بات تو لازم ہے، ملزوم ہے. معاشرہ ہوگا تو اس کا کوئی مسلح ہوگا، کیا کہتے ہیں اس کو، نصیحت کرنے والا، مسلح ہوگا. معذرت چاہتا ہوں یار، میرا یہ تلفظ کیوں غلط ہو گیا. اس کا کوئی مسلح ہوگا. لیکن اگر معاشرہ ہے ہی نہیں تو اصلاح کرنے والا کہاں. یہ ایڈیٹر پلیز اس کو کٹ کر لینا، ہمارا معاشرہ ایسی غلطیوں کو قبول نہیں کرتا. تو ظاہر ہے کہ معاشرہ درکار ہوتا ہے. اگر معاشرہ نہ ہو، استاد ہے تو وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اسٹوڈنٹس ہیں، ورنہ تو استاد کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، اسٹوڈنٹس ہی نہ ہو تو استاد کا ہونا کوئی کسی کام کا نہیں ہے. میں اس کو نہیں انکار کر رہا، یہی عرض کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے پیرالل چلتی ہیں، لیکن ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس کی ایک سائڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی کی بنیاد پہ ہم اس کے پورے سیناریو کے متعلق رائے قائم کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، چیزیں پیرالل چلتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب حکمران ایسے کیوں ہیں ہمارے اور عوام ایسی کیوں ہے؟ تو اصل میں دونوں چیزیں پیرالل چل رہی ہیں. اس پر بنیادی طور پہ کیا بات آتی ہے جی معاشرے نے پیدا کیے تم ایسے تو حکمران بھی ایسے ہوں گے. یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن پہلا سٹیپ کس کو لینا چینج کرنے کے لیے؟ دونوں کو لینا ہے. اکثریت کو یا اقلیت کو؟ دونوں کو لینا ہے ایک ساتھ. دونوں کو. اگر ہم آپشن دیں پہلا کون اٹھے، پہلے تبدیلی کی کوشش کون کرے، اوپر سے نیچے تک وہ کوشش کرے جس کو احساس ہو گیا ہے. دیکھیں سنیں، کوشش وہ کرے گا جس کو احساس ہو گیا کہ ہاں یہ غلط ہے، یہ تبدیل ہونا چاہیے. احساس کا ادراک حاکم کو پہلے ہونا چاہیے، محکوم کو. حاکم سالہ حاکم ہے اسی لیے کہ وہ اس کا شعور زیادہ ہے. اگر محکوم کو بھی ہو گیا ہے تو وہ توجہ دلا سکتا ہے. حاکم اگر قبول نہ کرے تو اٹ از اے ڈفرنٹ میٹر. لیکن اگر محکوم کو ہو گیا ہے، ایک مصلح کا کام کیا ہوتا ہے؟ اصلاح کرنا. مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو مصلح بنا کے بھیجے بہت سارے بادشاہوں کے پاس، تو کیوں بھیجا؟ اگر ٹھیک ہے بادشاہ کی روش غلط ہے تو اگر ایک رعایا میں سے کوئی ایک فرد ہے جس کی روش درست ہے، جس کو ادراک ہے خرابیوں کا، اور جو ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے جن چیزوں میں ریفارمز ہونے چاہیے، جو سماج کی خرابیوں کو سمجھ رہا ہے، اور وہ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ حکمران کہاں غلطی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جائے اس کے پاس، اس کو توجہ دلائے. اگر وہ نہیں مانتا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، اس کو احساس دلائے. مطلب چیزیں پیرالل چلتی ہیں. ہم کو ایک اصول کا اطلاق ساری چیزوں پر نہیں کر سکتے. چیزیں پیرالل چلتی ہیں. سماج فرد کو چلاتا ہے، فرد سماج کو چلاتا ہے. ظاہر دونوں ایک دوسرے. اچھا جو ایک چیز ہے کہ ویسے بھی اسلام ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں، اگر سماج ضروری نہ ہوتا تو آدم جنت سے کبھی دنیا میں نہ ڈالے.
لائے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہاں ایک سماج بنانا تھا. فرد کے طور پہ تو وہ وہاں تھے, ان کے ساتھ ان کی بیگم بھی آ گئیں, وہاں خوش رہ رہے تھے, لیکن ایک سماج درکار تھا. اس سے میں انکاری نہیں ہوں, یہ لازم ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ دونوں میں سے زیادہ طاقتور کون ہے, یا پھر کیا سماج کے بغیر فرد پیدا ہو سکتا ہے یا بن سکتا ہے. تو جی ہاں ممکن ہے, پاسبلٹی ہے. ایون پہلا فرد پیدا ہوا ہی سماج کے بغیر تھا. تو میں مطلب حضرت آدم جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سماج اثر انداز ضرور ہوتا ہے, لیکن سماج کا فرد کو محتاج نہیں ہونا چاہیے. بس یہ میں عرض کر رہا تھا. فرد جب چاہے کہ میں عظیم ہو سکتا ہوں تو وہ تنہائی میں بھی اس کی عظمت کا حصول پاسبل ہے. وہ ظاہر ہے اس کے امکان کو طلب نہیں کیا جا سکتا نا, وہ بالکل اپنی جگہ موجود ہے. فرد جو ہے سماج میں اپنی حیثیت میں ممتاز ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. بہرحال یہ کہ لیکن وہ اچھا وہ ممتاز بھی اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جو سماج کے سوشل نارمز ہیں, کلچرل نارمز ہیں, وہ اس کے جو انیشیٹوز ہیں یا اس کا جو ایجنڈا ہے, اس کی جو فکر ہے, اس کا جو شعور ہے, یا جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے, اس کا جو ایمبیشن ہے, وہ ٹکراتے نہ ہو سماج کی. پہلی چیز, اگر وہ ٹکراتے ہوں تو اس کو کیا نتائج بھگتنے پڑتے ہیں وہ واقف ان چیزوں سے. بھائی بات تو یہ تو پھر ایک نیا معاشرہ تشکیل پاتا ہے اگر ٹکرا رہے ہوں اور فرد ایسا ہو سامنے جو کھڑا ہو جائے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت حق دی تو سماج سے نارمز سے ٹکرا رہی تھی نا آپ کی دعوت, لوگوں کے تعصبات کا چیلنج تھا. لیکن اس کے باوجود وہ ایک یکلخت پورا, یکلخت تو نہیں کہوں گا, ایک بڑا وقت لگا 23 برس. اصل میں گریجولی ہوئی ہیں چیزیں. ہاں لیکن ہم اصل میں ہم جو انڈیویجول ٹکراؤ نے ایک نیا معاشرہ بھی تو پیدا کیا نا. وہ ایک دم پیدا نہیں ہوا, ایک دم نہیں ہوا. کوئی بھی سماج ایک دم نہیں پیدا ہوتا, اس میں ٹائم لگتا ہے, پروسیس سے گزرتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے انٹرنیٹ پہ جو ہے بیفور اینڈ آفٹر کی جو پکچرز اس طرح دکھاتے ہیں, تو اس میں ریسنٹلی ایک پکچر دکھائی ہے ایک ساحل سمندر کے باہر جنگی ہتھیار, آپ بہت خونم خون اور لوگ سپاہی کھڑے ہوئے, ہاتھ کسی کا کٹا ہوا, اور پھر دکھا رہے ہیں 100 ایئرز لیٹر وہ ساحل پہ بچے کھیل رہے ہیں. وہ ایک دم نہیں بنتا کہ مطلب کسی پروسیس ہوتا ہے. فٹ بالر سے کسی نے پوچھا راتوں رات ترقی کیسے حاصل ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا 15 سال میں مجھے راتوں رات ترقی حاصل کرنے میں لگے. یعنی وہ رات آئی 15 برس میں, ملی تو ترقی راتوں رات اوور نائٹ. سپوز ہم ویڈیوز کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو جاتی ہے اور پورا پاکستان ہمیں جاننے لگتا ہے, لیکن ایسی 10,000 ویڈیوز کرنے کے بعد یہ والی ویڈیو آئی تھی جو راتوں رات وائرل ہوئی ہے. تو وہ جو 10,000 ویڈیوز کا سفر تھا ان کا بھلا کیسے سکتے ہیں. تو راتوں رات ترقی یوں مل سکتی ہے لیکن ملتی نہیں ہے. اصل میں دیکھیں تبدیلی تو خیر وہ پاکستان جیسی سرزمین پہ تبدیلی جو جس تبدیلی کی ہم بات کر رہے ہیں, اس تبدیلی کا شعور بھی ہونا چاہیے. سادی سی بات یہ ہے کہ جو بنیادی شعور ہے زندگی سے متعلق, میں تمہاری اس بات سے متفق نہیں ہوں. بنیادی شعور فراہم کرنا چاہیے. سنیں شعور والی بات سے پتہ کیوں تمہیں لگتا ہے کہ ایک ٹھیلے والے کو شعور نہیں ہے کہ گاڑی والے سے ریٹ میں زیادہ لے رہا ہوں اور بائک والا آیا تو اس سے میں نے کم لیے تھے. شعور ہے اسے پتہ ہے کہ میں 20 روپے زیادہ بڑھا کے کلو کے بتا رہا ہوں. اچھا تمہیں نہیں لگتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ پھلوں کے نیچے ایک سڑا ہوا پھل بیچ رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں. شعور کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کے ادراک کو, کسی چیز کے معلوم ہو جانے کو. تو ان دونوں معاملات میں ان دونوں کو شعور تو ہے, پھر بھی وہ کر رہے ہیں, تو مسئلہ شعور تو نہ ہوا. پھر مسئلہ کیا ہے؟ نہیں مسئلہ میں بھول گیا. دیکھو بھائی شعور کی بات کر رہے تھے نا آپ, شعور ہونا چاہیے معاشرے کی اصلاح کے لیے, بہتری کے لیے. شعور ان دونوں کو تو سالوں کو شعور ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ پھر سڑا ہوا پھل بیچ رہا ہے اور پھر گاڑی والے کو مہنگے ریٹ, بائک والے کو کم ریٹ بتا رہا ہے. وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ شعور تو ہے نا, ایسے میں غلط کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہے؟ تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کیوں کر رہا ہے. نہیں شعور ہونے کے باوجود نہیں, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیوں کر رہا ہے. ڈنڈے کی کمی ہے. یہی مزدور جب جائے گا کسی باہر ایسے ملک میں جہاں اس کو پتہ ہوگا کہ اس عمل کی مجھے سزا مل بھی سکتی ہے اور ایک 20 روپے کی خاطر میں 10 سال جیل میں بھی رہ سکتا ہوں, وہ خوف اس کو مجبور کرے گا کہ وہ کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرے گا. یعنی شعور صرف معاشرہ نہیں سدھارتا سر, ڈنڈا بھی چاہیے ہوتا ہے, سختی بھی, سزا کا جو فعل ہے وہ درکار ہوتا ہے. عدلیہ عدالت قانون ہے, اس کا تو انکار ہے نہیں. بہرحال موضوع سے یہاں بھٹک جائیں گے. ہمارا جو موضوع تھا بنیادی طور پہ جس میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ کافی سیر حاصل گفتگو ہو گئی کہ نوجوان غمگین کیوں رہتے ہیں, پریشان کیوں رہتے ہیں. تو میں ناظرین اکرام جس نتیجے پہ پہنچا ہوں, آپ مجھ سے اتفاق کریں تو اچھی بات ہے, نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے. آپ اپنے وہ کام جو آپ سمجھتے ہیں کہ کر سکتے ہیں انہیں کریں. بہت زیادہ صلاح مشورہ, بہت زیادہ غور و فکر, بہت زیادہ زمین آسمان کو ملانا, یہ ترک کر کے جو بھی کر سکتے ہیں آج اور ابھی سے کرنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے
کہ آپ کے غم میں آہستہ آہستہ کمی واقع ہونا شروع ہو گئی ہے. تھینک یو سو مچ.